واقعہ کربلا ایک یا دو دن کا نتیجہ نہیں، کسی طریقے سے ذہن میں رہے کہ کسی اور قوم کا بھی اس میں دخل نہیں تھا. گو کہ معاویہ کا اہم ترین مشیر جو ہے سرجون، وہ ایک عیسائی تھا، اور اسی کے مشورے سے پھر بعد میں یزید نے بھی عبید اللہ ابن زیاد کو کربلا کا کوفے کا گورنر بنایا تھا اسی کے مشورے سے، جبکہ وہ پہلے بصرے کا بھی تھا. لیکن اگر دیکھا جائے یہ سارا کام کیا کس نے؟ نہ عیسائیوں نے کیا، نہ یہودیوں نے کیا، نہ ہندوؤں نے کیا، نہ بودھسٹ نے کیا، نہ جین نے کیا، جبکہ یہ سب موجود تھے. نہ زرتشتیوں نے کیا، یعنی پارسیوں نے. تو یہ سارا کام کیا کس نے؟ کیا کہا جائے گا؟ گو کہ وہ مسلمان واقعی نہیں تھے، لیکن کہا یہی جائے گا مسلمان، نسبت دی جائے گی بالآخر مسلمانوں کی جانب. اور پھر کہا جا سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، گو کہ تھے کہ سب منافق، لیکن ان کی زبانوں پہ کیا تھا؟ ہری کرشن ہری رام تھا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. جبکہ نہ ہی اللہ کو مانتے تھے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے. بات ہو رہی ہے زبان پہ ان پہ کیا تھا. تو زبان پہ تو بلا شک لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے تھے، مسلمان رسم و رواج پر عمل بھی کر رہے تھے، لیکن اس میں شک نہیں تھے نہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ اب جو دھماکے کرنے والے ہیں عموماً دنیا بھر میں دہشت گردی کرنے والے، وہ کسی بھی قوم اور مذہب کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں عموماً کس کی ہیں؟ افسوس کے ساتھ اسلام کا نام لینے والوں کی. ان میں کس کی ہیں زیادہ؟ اہل سنت کی. اہل سنت میں کس کی ہیں زیادہ؟ دیوبندیوں کی اور اہل حدیث کی. نعرہ ان کا کیا ہے؟ بالکل ویسے جیسے دشت کربلا میں جب آل رسول کو قتل کر رہے تھے تکبیر کی ندائیں بلند کر رہے تھے. امام حسین کو شہید کیا تکبیر کی نداؤں کے ساتھ. اب یہاں پر جو معصوم لوگوں کو دھماکوں کے ذریعے سے مارتے ہیں تو کس کی ندا کے ساتھ؟ تکبیر کی ندائیں. اس میں تکبیر کی خطا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی اس میں معاذ اللہ کوئی عمل نہیں ہے. یہ استعمال کر رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے نام کو اور تکبیر کو، استعمال کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کو، محمد رسول اللہ کو. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تعلیمات اسلامی سے بہت دور ہیں. تو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کی انجمن سپاہ صحابہ ہو، بعض دفعہ لوگ اب اسے انجمن سپاہ صحابہ نہیں کہتے، اور وہ انہوں نے خود ہی بند کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ انجمن سپاہ صحابہ ASS بنتا ہے. اس کے اور معنی بھی ہیں، لیکن ایک معنی گدھے کے ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ استعمال کریں کہ پاکستان میں دہشت گرد مذہب اور دین کے نام پہ ASS، اور انڈیا میں مذہب اور دین کے نام پہ دہشت گرد RSS. میڈیا پہ بعض دفعہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مومنین کی ضرورت ہے کہ کہیں کہ انڈیا کے RSS، پاکستان کے SS. پاکستان کے سپاہ صحابہ، انڈیا کے سپاہ گائے، دونوں ایک طرح کے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو جب یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں نے مارا، تو یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی پڑیں گی کہ مسلمان سے کیا مراد ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان واقعی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، جس طرح سے آج دہشت گردی مسلمان واقعی نہیں کر سکتے. کہاں سے شروع ہوا واقعہ کربلا؟ تو کہا جائے گا کہ منافقین کے نفاق سے شروع ہوا. تو ایک بڑی بحث کی جاتی ہے کہ جی نفاق تو سب ختم ہو گیا تھا، اور ایک جو بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر شیعوں کے خلاف کام کیا جاتا ہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. تو ہمیشہ ہمیں جواب دینا چاہیے کہ اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے. ہم بھی کچھ اصحاب کو مانتے ہیں، آپ بھی کچھ اصحاب کو مانتے ہیں. ہم بھی کچھ اصحاب کو نہیں مانتے، آپ بھی کچھ اصحاب کو نہیں مانتے. اور یہی صحیح نظریہ ہے. یہ جو شور کیا جاتا ہے کہ اہل سنت تمام اصحاب کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اصل یہی ہے، قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اشرف الانبیاء کے ارد گرد جو لوگ تھے کچھ صحیح تھے کچھ غلط تھے. اور اسی وجہ سے سورہ منافقون نازل ہوئی.
اسی وجہ سے آخر زمانے کا سورہ ہے سورہ براءت، اور اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد، مخاطب در حقیقت اشرف الانبیاء ہیں، کہ آپ کے اور مسلمانوں کے ارد گرد کون ہیں؟ اعراب ہیں، اور یہ اعراب کون ہیں؟ منافق ہیں، ان میں منافق ہیں۔ اب یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایک آدھ تھا کہ ضرورت نہیں تھی، نہ، اتنا بڑا مسئلہ تھا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ مسلمانوں کے ارد گرد، اے میرے حبیب آپ کے اور مسلمانوں کے ارد گرد کون ہیں؟ اعراب ہیں اور ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں تھا، خداوند تبارک و تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے۔ تو بڑے کمال کی بات ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا شخص بعد میں کافر ہو گیا یا منافق ہو گیا، دوستو شور مچاتے ہیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا خود اہل سنت کے یہاں یہ بات ہے، یہ موضوع ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض اصحاب حتیٰ دین سے نکلے، یا علی، آپ کی زندگی میں بھی دین سے نکلے اور بعد میں آپ کے بھی لوگ دین سے نکلے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دین سے نکلنے کے بارے میں بھی ہم اور اہل سنت مشترک ہیں، تمام اصحاب کو مانتے بھی نہیں ہیں اور تمام اصحاب کا انکار بھی نہیں کرتے، عظمت کا معیار ہے۔ اہل سنت میں بھی یہ معیار ہے، وہ بھی کہتے ہیں بعض کافر ہو گئے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں آیا ہو اس کو ذرا سپورٹ کرتے ہیں زیادہ، اور جو اہل بیت کے طرفدار ہوں ان کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اب کچھ موضوعات ہم اسی وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ مومنین کی معلومات میں اضافہ ہو اور وہ چیزیں اتنی زیادہ مشہور ہوں کہ بالکل انڈرسٹوڈ ہو جائیں۔ تو اصل میں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ واقعہ کربلا کا تعلق جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے ذرا ان پورے 50 سال سے، لیکن مومنین کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ وہ تیار رہیں۔ بعض دفعہ ممکن ہے کہ وہ بھول جائیں تو ہمیں فون کر لیجئے گا یا پھر سرچ کیجئے گا، اور وہ بھولنا بھی بعض دفعہ نعمت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب انسان تلاش کرتا ہے کہ ذہن کے خانے میں ہوتا ہے کہ ایک ایسا موضوع تھا، پھر جو ڈھونڈتا ہے تو بعض دفعہ اس ڈھونڈنے میں وہ بہت تحقیق کرتا ہے، اور وہ تحقیق جو ہے وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو ایک تعریف ہے جو 5 منٹ میں اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں، صرف اس لیے کہ یہ بالکل ہمارے ہاں انڈرسٹوڈ اور ہر مومن کو چیزیں یاد ہونا چاہیے، تاکہ جب ان کو گھیرا جائے تو آپ ٹھک سے کہیں کہ جی سورہ منافقون کس کے لیے آئی، آپ فوراً کہیں کہ سورہ برات آخر زمانے کی ہے، اور اس میں جو ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے حولکم من الاعراب منافقون، اور اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافق ہیں، ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔